بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ایک ہندو شخص نے قطر میں موجود ڈاکٹر ذاکر نائک سے 3 سوالات کیے۔ ان میں سے کوئی سوال ایسا نہیں تھا جس کا جواب ڈاکٹر صاحب نے پہلے سے نہ دے رکھا ہو، مگر آخری سوال ایسا تھا کہ اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے ٹھنڈے مزاج کے شخص کو بھی ناگواری ہوئی اور غصے میں آ گئے۔ اس شخص کو کرارا جواب دیا۔ وہ شخص کہہ رہا تھا کہ بدھزم کی کتاب دھما قرآن میں بدل گئی اور اس کی جدید شکل قرآن ہے، اور یہ کہ خلیجی ممالک پاکستان اور ہندوستان میں جو لوگ بدھ تھے وہ مسلمان ہوئے ہیں۔ اس کے بعد دھما قرآن کی شکل اختیار کر گئی۔ اس کے اس احمقانہ سوال پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا جواب دیا، آپ کو اس سے متعلق بتاتے ہیں، مگر پہلے آپ کو اس کے 2 سوال سناتے ہیں جو اس نے کیے۔ مگر اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگنوسٹک ایسا شخص ہوتا ہے جو کلیئر نہیں ہوتا، یعنی کسی چیز سے متعلق اس کو اعتبار نہیں ہوتا اور ابھی غیر یقینی کے مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے۔ مثلا کسی شخص سے سوال کریں کہ خدا موجود ہے اور وہ مانتا تو ہو مگر اس بارے میں ابھی اس کے ذہن میں شکوک و شبہات ہوں، تو ایسے شخص کو اگنوسٹک کہا جاتا ہے۔ اور ایتھیسٹ وہ شخص ہوتا ہے جس کو خدا کے ہونے پر یقین نہیں ہوتا، اسے ہم ملحد بھی کہتے ہیں۔ تو اب اس کے سوالوں کی طرف آتے ہیں، اور پہلا سوال اگنوسٹک اور ایتھیسٹ سے متعلق ہی ہے۔ اس شخص نے پہلا سوال کیا کہ اگنوسٹک سے متعلق میرا ایک سوال یہ ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگنوسٹک شخص خدا کے بارے میں یقین کیوں نہیں کرتا، کیونکہ ایک شخص جو 2500 سال پہلے اس دنیا میں رہتا تھا، اس کے شاگرد جب بھی اس سے خدا سے متعلق پوچھتے تو وہ خاموش رہتا تھا۔ اگر ہم اس شخص کی تعلیمات پر چلیں تو سوال یہ ہے کہ اگنوسٹک شخص خدا کے ہونے یا نہ ہونے پر کیا کہتا ہے۔ ناظرین، یہ شخص گوتم بدھ کے بارے میں بات کر رہا تھا جو بدھ مذہب کے بانی تھے۔ اس سوال کے جواب آپ کو سنانے سے پہلے بتا دیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اسی لیکچر میں ایک ملحد شخص کو سائنسی اور عقلی اعتبار سے یہ سمجھا چکے تھے کہ خدا کا وجود ہے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص سے کہا کہ آپ کا سوال خدا سے متعلق اگنوسٹک کے یقین کرنے یا نہ کرنے سے متعلق ہے، تو اس سے ہی پوچھیں کہ وہ یقین کیوں نہیں کرتا۔ میں آپ کو 1 گھنٹے کے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ سائنسی اعتبار سے خدا کے ہونے پر تمام دلیلیں سچی ہیں۔ میں نے جو لیکچر دیا تھا وہ ملحد اور اگنوسٹک دونوں سے متعلق ہی تو تھا۔ یہ جواب دینے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے سوال و جواب کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا۔ کچھ دیر بعد وہ شخص پھر مائک پر آیا اور کہا کہ میں بدھ مت پر یقین رکھتا ہوں۔ بدھا سے جب بھی کبھی موت کے بعد والی زندگی کا سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب نہیں دیا، چپ رہتے تھے۔ جب بھی ان سے آخرت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ فکر نہ کریں، آپ بس یہاں امن اور سلامتی کے ساتھ رہیں اور دھما کی پیروی کریں۔ اس پر ڈاکٹر صاحب کو یہ سوال کچھ سمجھ نہ آیا، تو بولے بھائی آپ کا سوال کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا اگر میں بدھ مت پر یقین کرتا ہوں تو مجھے دنیا میں رہنا چاہیے، جنت یا جہنم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑے تحمل سے اس کا سوال سنا اور کہا کہ بھائی آپ اگر آخرت پر یقین نہیں رکھتے تو میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ہٹلر نے 60 لاکھ یہودیوں کو مارا۔ سوچے اگر آخرت نہ ہوتی تو وہ آیا اور مار کر چلا گیا، تو کیا اس کے لیے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ قدرت کا یہ کیسا انصاف ہے، اس کو تو سزا ملنی چاہیے؟ تو مجھے بتائیں کیا آخرت ہونی چاہیے یا نہیں؟ اس پر وہ شخص شرمندہ سا ہو کر کہنے لگا واقعی سزا تو ملنی ہی چاہیے۔ آپ بھی ان کی گفتگو سنیے۔ Sir, if you don't believe in astral, I am asking you a question. Hitler incinerated 6 million Jews, correct? Yeah, yes, Imagine he comes here, he lives a peaceful life. Khalas. Do you think God is just? 6 million Jews he incinerated. Yes. So do you think there should be justice for him or not? Yeah, Will you believe in such a life? Someone comes and kills 6 million people and he goes scot-free. No, definitely not agree. That means, should there be life after death or not? Should Yes or no? yeah, he should be punished. So this is logical. You can hear my answer on the subject of life after death, where I have proved scientifically and logically the existence of hereafter, brother. So this hereafter should be there. Without that, you cannot live
in this life, and you cannot say what is good or what is bad. Hereafter is a must, and you have to believe in it. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस जवाब और इस शख्स के इकरार के बाद बात खत्म करना चाहिए तो उस शख्स ने रोक दिया और ऐसा अहमकाना सवाल कर दिया कि कोई भी सुनने वाला सुनकर अपना सर पीट ले। इस शख्स ने कहा कि 1400 साल पहले इस्लाम वजूद में आया, 2500 साल पहले बुद्धा दुनिया में थे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बुद्धा के बुत मिलते हैं, तो कहा जाता है जो लोग बुद्ध मत को मानते थे वो मुसलमान बन गए। मेरा सोचना ऐसा है कि धमा कुरान में तब्दील हो चुकी है। Before 2500 years, Buddha was there, and of course, even we in the Middle East having some, historic things left behind. Of course, in Afghanistan and also in Pakistan, we have Buddha idols. So it just says that there are peoples who followed Buddhism in the Gulf region, but then it might have vanished, or the peoples might have then converted to Islam. Brother, what is your question? I can't understand your question. So, for historically speaking, the Gulf region is having Buddhism. Sorry? Historically, Gulf region had Buddhism, Yes. but then the people then just converted to, Islam. What I am thinking is that maybe the Dhamma might have translated, maybe the Dhamma might have changed into Qur'aan or something. Is that right? Or because ये सुनकर डॉक्टर जाकिर नाइक के चेहरे के तासुर एकदम बदलते हुए महसूस हुए। उन्होंने फौरी उस शख्स की बात काटी और कहा, भाई ये बिल्कुल अहमकाना बात है कि धमा कुरान में बदल गई। कुरान एक वही है, ये अल्लाह का कलाम है। मैं कई बार कुरान के बारे में साइंसी तौर पर साबित कर चुका हूं कि आसमानी किताब है। धमा इस पर पूरा ही नहीं उतरती और सबका इस बात पर इत्तेफाक है। आपकी बात इंतहाई बेवकूफाना और गैर मंतकी है। But this is all nonsense. Dhamma changed into this. Quran is a revelation. Okay. If Dhamma, I gave such a long talk on scientific points about the Quran. The Dhamma doesn't have all these scientific points, brother. It's illogical to think like that. Do you understand? Actually, Buddha didn't. Actually, brother, I spoke about science today. When you put this test of science to any scripture, all the scriptures fail. Now you are saying Quran is from Dhamma. उस शख्स ने कहा, यह कहा जाता है कुरान धमा है। तो डॉक्टर साहब ने पूछा, किसने कहा? वो शख्स कंफ्यूज हो गया और बोला, मैंने सुना है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बोला, आपने गलत बात सुनी है। कोई कुछ भी कहे आप मान लेंगे? मैंने आज इतना बड़ा लेक्चर दिया जो साइंस और आसमानी किताबों पर है, वो सुनकर भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आप अगर कुरान और धमा को एक पलड़े में रखें तो धमा फेल हो जाएगी। उस शख्स ने शर्मिंदा होकर कहा, मैं दोबारा कुरान पढ़ूंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, कुरान अकेली ऐसी किताब है जो आसमानी है और अभी तक महफूज है। इसकी असल शक्ल में कोई तब्दीली नहीं हुई। यह आपकी अजीब किस्म की सोच है जो ऐसी बातों को जन्म दे रही है। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स से पूछा, क्या आप यकीन रखते हैं कि खुदा एक है? उस शख्स ने कहा, मैं अभी नहीं कह सकता। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, ठीक है, आप दोबारा कुरान को पढ़ें और सच को जानें। No, there are sayings that Quran might be from Dhamma because. Who said that? I heard actually. You heard wrong things, brother. Anyone says anything you want to believe. I gave a talk talking about scientific aspects of the Quran. Now you are saying that Quran has been taken from Dhamma. If you put the test of science to Dhamma, Dhamma will face the test. Do you understand? Okay. Brother. Yes. So if something which is unscientific, how can you get a scientific thing from something which is unscientific? I'll just read through Quran once again. So that Therefore, the last and final revelation of Almighty God, which has been preserved in the true form, it is the Quran. Okay. These are all your weird thinking that this is from there and this is from that. Quran is a word from Almighty God directly. I gave a lecture proving to the atheist about the existence of God. Who is the author of the Quran? The creator, the sustainer, the cherisher. This creator, this sustainer, this cherisher we call as Allah. Do you understand, brother? Yeah, yes. Brother, do you believe in one God? I don't think so. I'm still not yet prepared to believe in God. Okay, I request you to read the Quran, the translation. Sure. And I pray to Almighty God to guide you. Yeah. Wa akhir da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Thank you. दोस्तों, आज की वीडियो
اور اس شخص کے سوالات پر آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.